لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. معزز و مکرم علماء کرام، عزیز طلبا، 20 اگست کسی زمانے میں ولی اللہ خاندان کے اوپر قیامت بن کر آئی تھی. آج 20 اگست بسم اللہ خاندان کے اوپر، پوری برادری کے اوپر قیامت بن کر آئی. اگر انسان کے ساتھ نسیان کا حادثہ نہ ہوتا تو مجھے اپنا یہ احساس تھا کہ آج دماغ پھٹ جائے گا، قلب کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، جسم ڈھیر ہو جائے گا. والد محترم کی سب مٹی کے ساتھ مٹی میں مل جائے، لیکن اللہ کا فضل، اللہ آزمائش کے ساتھ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق کا عطا فرمائے. میرے والد نے جیسے زندگی گزاری، بزرگان کرام نے لکھا ہے کہ جیسی زندگی ہوتی ہے موت بھی اسی طرح ہوا کرتی ہے. آخری چند ساعتیں ہم سب بھائیوں کی نگاہوں کے سامنے ہیں. ایک طرف استنجا سے فارغ ہونے کے بعد بستر پر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے لیکن آپ صبر سے کام لیجیے. میں نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. میرے بھائیوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ڈاکٹر اقبال صاحب موجود تھے، انہوں نے پریشر چیک کیا تو 100 ہو گیا تھا. میں نے اور بھائیوں نے والد صاحب سے اصرار کیا، والد صاحب ہاسپٹل آپ کو لے جائیں گے، وہاں آپ کا اچھے سے علاج ہوگا. آخری کلمہ کہتے ہوئے گر گئے. مجھے کہا لے جاؤ کہ میں اپنے رب کے پاس جاؤں. اللہ بستر پر آ رہا میری زبان ساتھ ہمارا ہاتھوں کے اندر سے بات اس والے کو میرا والد جس نے پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت کے اندر صرف کر دی تھی، ان کے انتقال کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سنت پہ اختیار کرتے ہوئے میں نے ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. اور بخاری شریف کی روایت میں کہ صدیق اکبر نے کہا تھا طبت حیا وطبت میتا. میں نے وہ کلمات پڑھے اور اپنے بھائیوں کو یہ امید دلائی کہ آپ کے والد اور میرے والد اٹھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ جب تک میرے جسم میں جان رہے گی اور جسم میں قوت رہے گی میں پوری طریقے سے آپ کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. میرے والد نے اپنی زندگی میں جو کارنامے انجام دیے میں ان کو آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سال رمضان مبارک میں جب بیمار ہو گئے، وہ یہ چاہتے تھے کہ میری ایک بھی تراویح نہ چھوٹے اور تہجد کی نماز میں خود پڑھاؤں یا کسی سے سنوں. 2 دن تو اسی طرح آئے. میرے طریقت حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دعوت برکاتہ العالیہ کا جب حکم ہوا کہ صحت کے زمانے میں جو آپ اجر و ثواب اور نیک کام کیا کرتے تھے آپ کو اس کا اجر و ثواب بیماری کو بھی ملتا رہے گا، آپ اپنے بستر پر آرام کیجیے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب ادا کرے گا. میں نے والد صاحب سے درخواست کی کہ والد صاحب آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر بیمار ہونے سے پہلے دورہ حدیث شریف جو اس وقت مشکات شریف ہے اس میں آپ نے تہجد کی نمازیں پڑھائی، آپ نے وہاں قرآن سنایا، آپ نے وہاں قرآن یاد کیا. میری خواہش ہے کہ اس نئی تعبیر کے اندر نئے دورہ حدیث کے اندر میں تہجد کی نماز پڑھاؤں. میں نے پڑھائی. اس کے بھی انتقال کے چند دن پہلے مجھے کہنے لگے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میری جگہ کے اوپر آپ نے تہجد کی نماز پڑھائی، لیکن ساتھ میں کہا بیٹا یاد رکھنا
تیرے والد نے پرانی دور حدیث کے اندر 17 رمضان میں 157 قرآن کریم کی تفسیر کی ہے۔ اور مجھے یہ کہا کہ میرے استاد حضرت مولانا قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ قدموں نے درس کے اندر ہمیں بتایا ہے کہ امام شعبہ نے ایک جگہ بیٹھ کر 6 یا 7 ہزار قرآن پاک مکمل کیے تھے۔ ہم اس لائق میں نہیں کہ امام شعبہ کی طرح 6-7 ہزار قرآن پاک کی تکمیل کر سکے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں 157 قرآن پاک اسی دورہ حدیث کے اندر پورے کیے۔ اور ساتھ میں عجیب بات ہوئی، بیٹا میں جب قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ قدموں کے ساتھ دیوبند پڑھنے کے لیے گیا، پڑھانے کے لیے ان کا تقرر ہوا، اور حضرت نے مجھ سے یہ کہا کہ اسماعیل اگر آپ حضرت دیوبند کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایک رکوع کو آپ کو 25 مرتبہ پڑھ کر آنا ہوگا۔ میں اپنی پوری قرآن پاک کے حجر کے دوران 6600 سے زائد جو آیتوں کے اختلاف ہے، اس میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے، 540 رکوع کے اندر کوئی ایسا رکوع نہیں ہے، اور 10 لاکھ حروف کے اندر کوئی حرف ایسا نہیں ہے کہ جس میں نے ایک حرف بھی ادائیگی کے خلاف رکھا۔ اور پھر یہ بیان کیا کہ میں نے حضرت سے تجوید کی صدر مکمل حاصل کرنے کے بعد زندگی کے آخری دم تک، آپ دو دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ آج تک کبھی اپنی سدھی نمازوں کے اندر ایک حرف بھی ادائیگی کے خلاف نہیں پڑھا، اور یہ کہا کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو بھی میں اسی طرح ادا کرتا ہوں جس طرح قرآن پاک کے حروف میں ادا کرتا ہوں۔ اور پھر یہ ایک اور عجیب بات ہے کہ جب میں کسی امام کے پیچھے جہری نماز میں ہوتا ہوں اور ان کی تلاوت سنتا ہوں تو الحمدللہ اس دن جس دن میرا حجر مکمل ہوا تھا، اور جس دن مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی امام کی قرات کو بے توجہی کے ساتھ نہیں سنا، مکمل ادائیگی کے اوپر استنصار کرتے ہوئے سنا۔ باتیں تو بڑی عجیب ہے، لیکن ایک بات جو زندگی کے آخری ایام میں مجھے کہہ کر گئے، میں اس راز کو فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ کہا تھا کہ اگر میری وفات ہو جائے تو آپ اگر بتانا چاہیں تو پہلے ہم نے محترم حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم العالیہ علیہ سے اجازت دینا اور پھر اس کو بیان کرنا۔ میں نے کئی حضرت سے آپ کی اجازت کی اور آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پوری زندگی کے اندر میرے والد صاحب اور ان کی 4 بہنیں اور حضرت مفتی عباس صاحب برکاتہ عالیہ، ان 4 بھائیوں 6 بھائیوں اور بہنوں کے اندر زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، بلکہ والد صاحب عمر میں حضرت سے چھوٹے تھے، 7-8 سال کا فاصلہ تھا، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ کر دیا حضرت مفتی عباس صاحب برکاتہ عالیہ نے اس فیصلے کو مناسب سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، اس واقعے سے آپ کو اندازہ لگے گا۔ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل میں میرے والد صاحب 17 سال تک مجلس شورا رہا۔ اس آخری ٹرپ کے اندر جس میں والد صاحب کا انتقال ہوا، رئیس الشورا تھے، رئیس مجلس اشتزار تھے۔ والد صاحب کہنے لگے کہ بیٹا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ خیرخواہی کے ساتھ جذبے ترحم کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اور پھر واقعہ سنایا کہ جب جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے اندر حضرت شیخ اکرام صاحب کی وفات کے بعد حضرت شیخ واجد صاحب علیہ رحمہ کو شیخ الحدیث بنایا تھا، ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد مجلس شورا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج سے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابیل کے شیخ الحدیث حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہ رہیں گے، لیکن والد صاحب محترم صاحب یہاں موجود ہیں، جامعہ کے اساتذہ یہاں موجود ہے، جو لوگ اس زمانے کے اندر شورا میں تھے وہ لوگ یہاں موجود ہیں، وہ سب گواہی دیں گے۔ تو والد صاحب اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور ایک شورا کے ممبر کے پاس پہنچے اور کہا کہ میں 100% اس فیصلے سے متفق نہیں ہوں، اختلاف کرتا ہوں۔ میرا بھائی ہرگز شیخ الحدیث نہیں ہوگا،
بلکہ مفتی اعظم مفتی گجرات حضرت اقدس مفتی احمد صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہی شیخ الحدیث رہیں گے. میرے بھائی نے اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ مسجد حدیث پر آ کر بخاری شریف کا درس دے. ہمارے خاندان، ہمارے رشتے دار، ہمارے گھرانے والے، ہمارے اقربا اور بہت سے جاننے والے کوئی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ چاند سے لے لو، کیوں اختلاف کر رہے ہیں؟ لیکن والد صاحب نے فیصلہ کر دیا کہ نہیں، حضرت کی ذات کو میں ادا کروں گا، کیونکہ حضرت اپنی گواہ کو عاجزی، انکساری، اخلاص، الہیت کی بنیاد پر ہرگز سامنے سے مطالبہ ہرگز نہیں کریں گے اور نہیں چاہیں گے. بلکہ حضرت نے ایک موقع پر کہہ دیا تھا کہ میں بس اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں. والد صاحب وہاں سے قاری عبدالرشید صاحب اجمیری اور محترم صاحب کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت سے کہا حضرت آپ ہی جامعہ کے شیخ الحدیث رہیں گے اور آپ ہی صدر مفتی بھی رہیں گے. آپ کے علاوہ جامعہ کی مسجد حدیث کا کوئی امیر اور مسجد افتاء کا کوئی واسطہ اگر ہوگا تو کوئی نہیں ہوگا، آپ ہی ہوں گے، آپ کے علاوہ کسی کو حق نہیں. جب حضرت مفتی عباس صاحب بسم اللہ دامت برکاتہ عالیہ کی خدمت میں شام میں والد صاحب نے یہ بات کہی کہ میں نے آج صبح کہتے ہی فیصلہ کیا، تو بھائی تھا، اس کے ساتھ زندگی میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. کہنے لگے کہ میرے بھائی کی پیشانی کے اوپر ایک شنکٹ نہیں آیا تھا اور خوشی خوشی کہنے لگے کہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے خدا کی قسم یہ ایسا فیصلہ ہے کہ وہ اس پر 100% متفق ہوں. اللہ تعالیٰ والد محترم کی لگا کے اس باپ کو اور اس چمن کو آباد فرمائے. اپنے استاد کے ساتھ ایسا تعلق، ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ جب حضرت قاری عبداللہ صاحب رحمہ اللہ مرکزہ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا فون آیا اور کہنے لگے کہ جب بھی میں گجرات آتا حضرت قاری عبداللہ صاحب سے ملاقات کرتا تو ہر وقت مجھے 10,000 روپے ہدیہ دیا کرتے تھے، لیکن آج ان کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت اقدس مولانا سید اسد مدنی صاحب یہاں تشریف لائے، مجھے کہنے لگے کہ میرے استاد تھے، میرے استاد 10,000 دیا کرتے تھے، میری اپنی گنجائش کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ 10,000 تک پہنچ جاؤں، لیکن ابھی میں آپ کو ایک رقم دیتا ہوں، آپ حضرت کی خدمت میں اس حوالے کے ساتھ پیش کر دیجیے کہ قاری عبداللہ صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے، ان کا ایک ادنا سا شاگرد اور تلمیذ آپ کی خدمت میں پیش کرتا آپ کو قبول کر لیجیے. زندگی کے آخری ایام میں بہت سے لوگوں نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ کی بیماری کے علاج کے لیے بہتر یہ کہ آپ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانے کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین کی مرتبہ زیارت کے لیے ایک مرتبہ موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں نے والد صاحب سے کہا کہ آج ہی مشکات کے اندر باب الحرم مدینہ کے اندر میں نے ایک روایت پڑھائی اور مدینہ لو کان یعلمون، اس میں شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا ایک اپنا ان کا معمول لکھا ہے. حضرت شیخ فرماتے کہ جب بھی میں پاکستان میں بہت بیمار ہوتا ہوں اور میں سعودی عرب اور حجاز مقدس خاص طور پر مدینہ منورہ میری حاضری ہوتی ہے تو ساری مصیبتیں چھڑ جاتی ہیں، ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو میں نے والد صاحب نے کہا کہ یہ بہترین موقع ہے، آپ ہمت جتائیے، آپ چلے جائیے، ہم سب آپ کے ساتھ جائیں گے. والد صاحب رو گئے، رونے کے بعد کہا کہ میرا اکاؤنٹ بھی اس میں دیکھ لیجیے کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں. اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ یہاں سے عمرے کا ٹکٹ خرید سکے اور وہاں جا کر ہوٹل خرید سکے اور عمرے کی سعادت حاصل کر سکے. اور کہنے لگے کہ آج تم بول رہے ہو، آج تم پڑھا رہے ہو، آج تمہیں لوگ بلا رہے دعوت دے رہے، یاد رکھنا اس کے پیچھے تیری والدہ کا بہت بڑا کردار ہے، ساتھ ساتھ میں تیرے والد نے کبھی زندگی کے اندر 1 روپیہ تجھے حرام نہیں دلایا. اور کہنے لگے میرے گھر میں فقر و فاقہ کی نوبت آئی تھی، میرے والد بیمار تھے، میرے بھائی کی اتنی تنخواہ نہیں تھی، مجھے سورت کے تدریس کے زمانے کے اندر آٹو رکشہ چلانی پڑی تو میں نے یہ گوارا کر دیا، لیکن کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی زمین کو فروخت کرنے کا گوارا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت شیخ محترم حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ عالیہ سے اس قدر تعلق تھا کہ میری بہن کا نکاح ان سے کروایا. آخر میں میرے بھائی کا رشتہ طے ہوا تو میں مجھے کہا کہ نہیں آپ حضرت سے اصرار کر کے لے آنا. اور ابھی 1 دن پہلے میرا بھائی زید جو پیر لا رہا تھا
جو زید سے کہہ رہے تھے زید ابھی تیرا نکاح باقی ہے، تو پہلے حضرت سے بیعت ہوگا اور پھر تیرا نکاح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس تعلقات میں باقی رکھے، اللہ تعالیٰ اس چمن کو خوب پھیلائے پھولائے اور اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، ہم سب کو والد محترم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد کی ذات گرامی سے اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں یہاں حاضر ہوں، اگر کوئی جسمانی تکلیف پہنچی تو میں یہاں حاضر ہوں، جو بھی بدلہ لینا چاہے دے سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو اس کا سبب اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی آپ کو اپنے شاہد شام بدلہ عطا فرمائیں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.